آج ہم نے اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیا، میری بات کو رد کیوں کیا گیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بالخصوص پاکستان کی سیاست کو بھی گندا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ زبان باہر نکالی، صحابہ کرام کی جماعت زبان پہ کنٹرول کرو، یہ تربیت ہے۔ کیوں؟ یہی زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، یہی زبان انسان کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بنتی ہے۔ کس کس تربیتی پہلو کو چھیڑوں گا میں؟ ریاست مدینہ نے 10 سال یہ تربیت کے لیکچر دیے، صحابہ کرام کو ایسا بنا دیا، کائنات میں پوری کائنات میں ان جیسا کوئی بندہ نہیں۔ 2 واقعات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کیسی تربیت؟ ایک واقعہ ہے جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، کس نے؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے۔ کوشش میں کرتا ہوں کوئی بات بھی بغیر حوالہ کے نہ ہو۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر امام ترمذی کی جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث کو بیان کرتے ہیں، سنتے جائیں اور صحابہ کرام کی کیفیت کو دیکھتے جائیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ عنہ، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا گھر سے نکلے، ایسے ٹائم پہ نکلے پہلے کبھی نہیں نکلے تھے۔ وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، کوئی آدمی بھی اس وقت آپ کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آتا تھا، آپ کی ملاقات کا ایک ٹائم مقرر تھا، سونے کو بھی آپ ٹائم دیتے تھے، لوگوں کو بھی آپ ٹائم دیتے تھے۔ فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَكَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، مگر اسی وقت ابو بکر آپ کے گھر میں تشریف لائے۔ انتہائی توجہ سے بڑی لمبی حدیث کو سننا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ آقا فرماتے ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر خیر تو ہے، کون سی چیز آپ کو اس وقت یہاں لے آئی ہے؟ فقال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر فی وجهه اللہ والتسلیم علیہ ولم يلبس ان جاء عمر۔ ابو بکر فرماتے ہیں یا حضرت میرے دل نے چاہا میں آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھوں اور اپنے آپ کو سکون حاصل کر لوں۔ سبحان اللہ، حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کے بغیر میں اداس ہو رہا تھا، میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں تاکہ میں آرام حاصل کروں، سکون حاصل کروں، آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر، آپ کے رخ انور کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت پہ آ گیا ہوں۔ ابھی یہ بات چیت کر ہی رہے تھے، ان جاء عمر، اچانک عمر بھی تشریف لے آئے۔ فقال ما جاءک بک یا عمر، میرے آقا فرماتے عمر آپ کیسے تشریف لائے اس وقت؟ قال الجوع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھتے جانا ایک ایک حدیث میں کتنے سبق مل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے اپنے امیر کے پاس، اپنے وڈیرے کے پاس، اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاد کے پاس جانا سنت رسول ہے، اور کسی کے گھر میں جانا، کسی کو دیکھ کر سکون حاصل کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور اگر کسی دوست کے گھر میں جانا کہ بھوک لگی ہے، رستے میں جا رہے ہیں، چلیں یار اس دوست کو ملتے ہیں، اس کا کنڈا کھڑکانا، بیل بجانا اور باہر آئے، جی کیسے آئے؟ فرمایا بھوک لگی ہے۔ جناب عمر فاروق نے کہا الجوع، یا حضرت بھوک لگی ہے۔ اللہ قال وما وانا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن تيهان الانصاري۔
3 ساتھی اکٹھے ہو گئے، سرکار اور ایک ابو بکر صدیق اور ایک حضرت عمر فاروق، تینوں نے مشورہ کیا یار شاید ہمیں بھی کچھ احساس ہے پانی پیاس کا اور بھوک کا، ہمیں بھی احساس ہے، چلو ابو حیثم بن تیہان انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ کیا نام اس کا؟ ابو حیثم بن تیہان الانصاری کے گھر۔ وہ کون تھا؟ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرُ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ أَيْنَ صَاحِبُكَ۔ اللہ اکبر، یہ کون آدمی ہے؟ اس کے بڑے باغات تھے، ایک باغ کے اندر 600 بوٹے کھجوروں کے تھے، بڑی مہنگی قسم کی نسلی کھجوریں ان کے پاس موجود تھیں۔ اللہ اکبر، گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، السلام علیکم یا ابا الحیثم، اے ابو حیثم سلام ہو۔ اللہ اکبر، اندر سے آواز آتی ہے، اللہ ان کا کوئی خادم نہیں تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ فقالوا لامرأته، میرے آقا نے پوچھا این صاحبک، اے اللہ کی بندی تیرا گھر والا کدھر ہے؟ اللہ قالت انطلق یستعذب لنا الماء، وہ باہر گئے ہیں میٹھا پانی لینے کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میٹھا پانی لانا بھی سنت ہے، میٹھے پانی سے مراد پینے والا پانی، یہ نہیں ہے اس میں گڑ گھولا ہوا، پینے سے ہمارے ہاں ہم باہر سے نہر سے پانی لاتے ہیں، فرمایا وہ میرا خامد میٹھا پانی لینے کے لیے باہر گیا ہے۔ وَلَمْ يَلْبَسُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْحَیثم بِقِرْبَةٍ يَضْعِبُهَا، اچانک تھوڑی دیر ہوئی تھی، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، ابو الحیثم ایک مشک اٹھائے ہوئے اللہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا، اس کا گھر اس کے باغ کے اندر ہی سینٹر میں موجود تھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ ثم جاء، ہائے ہائے، وہ مشک نیچے رکھی، رکھنے کے بعد ہائے سبحان اللہ، ثم جاء یلتزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے خوشی میں پھولے نہ سمائے، آقا علیہ السلام کو چمٹ گیا، ہائے ہائے، آقا علیہ السلام کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ خوب چمٹ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ میرے باغ کے اندر، میرے گھر کے اندر آقا تشریف لے آئے ہیں۔ کیا بات ہے ان لوگوں کی جن کے گھر میں حضور تشریف لے چلے۔ میرے برادر وَيَفْدِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اور کہنے لگا میرے ماں باپ حضور آپ پہ قربان ہو، اور میری خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ثُمَّ انطَلَقَ بِهِمْ إِلَىٰ خَدِيقَتِهِ، پھر ان کو اپنے باغ کے اندر جہاں گہری قسم کی چھاؤں تھی، سایہ تھا، وہاں جا کر ایک بہترین اس وقت کا قلیم بچایا، سب بچا دی، سب بچا کر وہاں عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ فبسط لهم بساطا، یہ بچھونا بچھایا، حضور تشریف رکھے۔ ثم انطلق الى نحلا، پھر ان کو بٹھا کر باغ میں چلے گئے۔ فجاء بکنویل، اور ایک بہت بہترین قسم کا گچھا کھجوروں کا، تازی کھجوروں کا لے آئے۔ فوضعہ، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو حیثم، اے ابو حیثم، افلا تنکیت لنا من رطبہ، اتنا بڑا گچھا کیوں لے کے آئے ہو؟ ان میں سے چند کھجوریں چن چن کے لے کے آنی تھی۔ فرمایا یا حضرت انی اردت ان تختاروا او قال تخیروا من رطبہ و بصرہ، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ حضور اپنی پسند کی کھجور خود لے کر اپنے اللہ اکبر کھانے کی کوشش کریں، اور مجھے خوشی ہوگی، میں اپنی مرضی سے نہیں لاؤں گا، میں پورا گچھا لے آیا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے کھجور کا وہ اٹھا کر میرے آقا اور ابو بکر عمر فاروق وہ تناول فرمائے۔ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الْمَاء، حضور نے اور صحابہ نے وہ کھجوریں کھائیں،
پانی پیا، وہ ٹھنڈا پانی، وہ میٹھا پانی، مشکیزیں میں لایا ہوا وہ پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ ظل بارد ورطب وماء بارد۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی پینے کے بعد کہنے لگے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا دن قیامت کے۔ کیا پوچھے گا؟ ظل بارد، ٹھنڈے سائے میں بیٹھے رہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ورطب وماء بارد، اور خوبصورت قسم کی نسلی کھجوریں کھانے کو ملتی رہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ وماء بارد، اور ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا رہا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ دن قیامت کے پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کو ضائع تو نہیں کیا۔ فانطلق ابو الہیثم لیصنع لهم طعاما، ابو الہیثم آئے اور آ کر پوچھتے ہیں میرے ماں باپ حضور آپ پہ قربان جائے، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا تیار کروں۔ سبحان اللہ، میں آپ کے لیے کھانا تیار کروں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحن ذات در، وہ جانور ذبح نہ کرنا جو دودھ دینے والا ہو۔ کیا بات ہے، معلوم ہوتا جو دودھ دینے والا جانور بکری ہو، چھتری ہو، اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا فذبح لهم عناقا وجديا، خیر اس نے ایک پٹھورا تھا یا پٹھوری تھی، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد پکایا، حضور کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ فَأَكَلُوا، آپ نے پھر وہ کھا لیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پوچھنے لگے کھانا کھانے کے بعد، اے ابو الہیثم حل لک خادم، تیرے پاس خادم ہے کوئی نوکر چاکر ہے، کوئی غلام ہے؟ فرمایا میرے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا أَتَانَا سَبِيٌّ، اچانک جب ہمارے پاس کوئی قیدی آئیں گے، جنگی قیدی، وہ غلام بن کے آیا کرتے ہیں، فَأْتِنَا، ہمارے پاس تو تشریف لے کے آنا۔ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ، میرے آقا کے پاس چند دنوں کے بعد دو قیدی آئے۔ میرے آقا نے پیغام بھیج دیا، اے ابو الہیثم آج میرے پاس یہ غلام آ گئے ہیں، دو غلام میں تیسرا نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الہیثم ان دونوں میں سے جس کو دل چاہتا ہے پسند کر لے، میں ایک غلام تیرے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ فقال یا نبی اللہ اختر لی، ابو الہیثم کہنے لگا حضور آپ خود پسند فرمائیں، جو آپ پسند فرمائیں گے میں اس کو لے جاؤں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار مؤتمن، فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین، امانتدار ہونا چاہیے اس کو۔ میں آپ کو سے مشورہ کرتا ہوں ایک غلام کے بارے میں میری رائے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خذ ھذا، اس کو پکڑ لے، فإنی رأیتہ یصلی، میں سے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا، فَانْطَلَقَ أَبُو الْہیثم، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وصیت فرمائی نیکی کا سلوک کرنا، اس کے حقوق کا خیال کرنا۔ ابو الہیثم گھر چلے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، کہنے لگی ما انت ببالغ ما قال النبی، جس طرح سے حقوق کے خیال کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے، آپ ان حقوق کو پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات یہ ہے، یہ غلام ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اسی وقت ابو الہیثم کہنے لگے ہوا عتیق، یہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ، جس کا بھی وہ غلام تھا اس کو پیسے دیے، اس کو آزاد کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفہ الا ولہ بطانتان، بطانۃ تعمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر وبطانۃ لا تعلوہ خبالا ومن یوق بطانۃ السوء فقد بوقیا۔ میرے آقا فرمانے کوئی نبی دنیا میں آئے، کوئی خلیفہ بن جائے، کوئی سلطان بادشاہ بن جائے، اس کی دو خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور حقوق العباد کا خیال کرے، بے حیائیوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ مگر جو حکمران بننے کا ارادہ رکھتا ہو خود بے حیا ہو، جو حکمران بننے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ لوگوں کو کہے کہ میں نے حکمران بننا ہے، وہ خود شراب پیتا ہو، کسی کو روکے گا؟ وہ خود نشہ کرتا ہو، وہ روکے گا کسی کو؟ فرمایا دو خوبیاں ایک سلطان میں اور ایک بادشاہ میں اور ایک نبی میں وہ ہوا کرتی ہیں، بطانۃ تعمرہ بالمعروف وتنہاہ عن المنکر، اچھے کاموں کا وہ حکم دیتا ہے، برے کاموں سے وہ روکتا ہے، وبطانۃ لا تعلوہ خبالا۔ اللہ اکبر۔ اور دو برائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ اس کے دوست برے ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنے والے بے حیا لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ دو خوبیاں نہیں ہیں تو دو خامیاں ہیں، ان سے بچ جانا چاہیے۔ جس کے پاس بیٹھنے والے بے حیا ہوں، جس کے پاس بیٹھنے والے بے پرد قسم کے لوگ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھنے والے نشئی لوگ ہوں، جس کے پاس بیٹھنے والے بے دین لوگ ہوں، جن کی میٹنگیں 3-3 4-4 گھنٹے تک جاری رہیں، جن کے خطاب 5-5 6-6 گھنٹے تک جاری رہیں، مگر نمازوں کا خیال نہ کیا جائے۔ کتنی باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک میں نے واقعہ، ایک حدیث ہے یہ بھائی، ایک حدیث، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث کا مطالعہ کر لو، تربیت آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی کیئر اور ایک دوسرے کے کام آنا، ان حدیثوں سے بہت کچھ ثابت ہے۔ تو جو میں نے موضوع بیان کیا اس کے ساتھ یہ متعلقہ چیز ہے کہ دیہاتی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب یہ مقصد ہو اللہ راضی نہ ہو، دنیا راضی ہو جائے، اس خرچنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اگر ابو حیثم نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، اللہ کو راضی کیا، مہمانوں کی خدمت کی ہے، اللہ کو راضی کیا، اور آخر میں فرما دیا کہ لیکن ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی ایک ایسی ذات ہے جو دلوں کی زمین کو جانتی ہے، دنیا کا کوئی بندہ کسی کے دل کی بنجر زمین کو جان نہیں سکتا۔